ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک اصول بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، جن کا کوئی دین الہامی آسمانی نہیں ہے۔ قرآن مقدس ایک اور آیت میں مجوسیوں کا نام بھی آتا ہے، جو آگ، سورج، چاند ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہوں، یا وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہوں، یا وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں، یا وہ اپنے آپ کو صابی کہتے ہوں، یہ جتنے بھی اس زوم کے کلیمر لوگ موجود ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی ان ناموں پر نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ من آمن باللہ، یہ کلیم کرنے والے، یہ دعوے دار، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا موقف یہ تھا کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارى، وہ کہتے تھے کہ جنت میں سے دو گروہ جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنۃ، کوئی اور جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہرگز کبھی بھی، الا من کان ھودا او نصارى، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ جو دوسرے مشرکین مکہ تھے، یا وہ لوگ جو یہودی و عیسائیوں سے ہٹ کے کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انتہائی کامیاب لوگ ہیں، اس لیے کہ نسل در نسل ہمارے باپ دادا کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو دین ان کا ہے وہ دین ہمارا، لہٰذا ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے، نام کا دعویٰ کرتا ہے،
اور ایک کہتا ہے نہیں ہم یہودی ہیں لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، ایک کہتا ہے ہم عیسائی ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نام کی بنیادوں پر فیصلے نہیں ہونے، تمہارے گروہی نظریات پر فیصلے نہیں ہونے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ جو مرضی باتیں کریں، ان میں سے سب میں سے من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر کہ موت آنی ہے، پھر اللہ نے ایک حشر کا میدان لگانا ہے، پھر وہاں انسانوں کی زندگی بھر کے معاملات کا فیصلہ ہونا ہے، ان کے اعمال تولے جائیں گے، پھر ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ جنت اللہ عز و جل کی مغفرت، رحمت، اور جن لوگوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے وہ اللہ کی رضا مندی والے، اللہ کو راضی رکھنے والے بندے ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور جو جہنم ہے وہ اللہ کے غضب کا مقام ہے، اللہ کے غصے کا مقام ہے، اللہ کی سزا کا مقام ہے۔ اللہ جس کو سزا دینا چاہیں گے اس کو جہنم میں ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جنت کو کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، اور جہنم تو میرا غضب ہے۔ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا فیصلہ کرنا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں بھیج دیں گے، اور جن پہ اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، اللہ ان کو اپنی دہتی آگ جو اس کا عذاب ہے، جہنم کا غضب ہے اس کا، اس میں داخل کر دیں گے۔ اب لوگ اپنی اپنی جگہ یہ دعوے کر رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس قرآن کی پریکٹیکل تفسیر اور تشریح اللہ کا پیغمبر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بندہ لغت کی بنیاد پر، کوئی بندہ عربی زبان میں مہارت کی بنیاد پر، وہ اللہ کے قرآن کو خود سمجھنے کا اپنے ذہن سے دعویٰ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا کر اپنے سوچ سے قرآن کے ترجمہ، تفسیر اور اپنی مرضی کی باتیں کرے، یہ بندہ گمراہی پر تو مر سکتا ہے، ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کی کتاب سمجھنے کی بنیاد سمجھتا ہے۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے، ذہنوں پر گمراہی دستک دے رہی ہے، شیطان اپنے باطل نظریات جما رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین بچانا، ایمان بچانا، اور اس ایمان اور اسلام پر موت آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی بات، آپ کا عمل، آپ کا فعل، اس سے بے نیاز ہو کر سوچے کہ میں اللہ کے قرآن پہ عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بندہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب اس کے لیے ایک اور ذہن پیش کیا جاتا ہے کہ جی حدیثیں چونکہ امام بخاری، امام مسلم انسان ہی تھے جنہوں نے جمع کی ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں قرآن پہ یقین ہے، وہ تو عام بندوں نے، انسانوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی ہیں، لہذا ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے معنی میں آپ نے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اے دنیا انسانیت، اگر چاہتے ہو اللہ کی جنت میں جانا، کامیاب ہونا، تو پھر باپ دادا پیر بزرگ امام کوئی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نمونہ ہو زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے قدموں سے تم اخذ کرو گے اور جس کے پیچھے چل کر نجات پاؤ گے، جس کی زندگی کو اپناؤ گے، جیسے وہ ہنسیں ویسے ہنسنا ہے، جہاں ان کے آنسو گریں وہاں آنسو گرانے ہیں، جیسے انہوں نے نکاح کیا ہے ویسے نکاح کرو گے، جیسے انہوں نے طلاق کے معاملات سلجھائے ہیں ویسے طلاق کے پروسیس کو اختیار کرو گے، جیسے نماز ادا کی ہے ویسے نماز ادا کرو گے، جیسے رکعتیں بتائی ہیں وہی رکعتیں ادا کرو گے، ہر رکعت کا جو طریقہ بتایا ہے وہی ادا کرو گے، تجارت ان سے لوگے، معیشت ان سے لوگے، معاشرت ان سے لوگے، اپنے آپ کے سامنے ایک سکیچ بنا لو، نقشہ بنا لو، آئیڈیل بنا لو، اور وہ صرف اکیلے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ کے پیغمبر کا تو زندگی بھر کی جو آپ کی سیرت رسول ہے جس کو اللہ ہمیں اپنانے کا حکم دیتا ہے، یا اللہ وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے، وہ تو انسانوں نے لکھی ہے، اس کا تو اعتماد ہی کوئی نہیں، تو پھر بتائیے قرآن تو جس دن نازل ہوا تھا اس کے بعد اس قرآن پر کیا عمل ہوگا؟ پھر وہ سیرت رسول کہاں سے لوگے؟ ایک اور گروہ اٹھا، اس نے کہا یہ قرآن مقدس یہ کس نے جمع کیا ہے؟ کنہوں نے اس کو مدون کیا ہے؟ کنہوں نے یہ کتاب اللہ کی صورت دی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا آغاز کیا۔ اس قرآن مقدس کو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، ان کس کتاب کی شکل میں نہیں تھا، مختلف حصوں پہ لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، اور حلال جانوروں کے چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، بڑی بڑی ہڈیاں لے کر اس میں قرآن پاک کی آیتیں صورتیں ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا جنگ یمامہ کے بعد، جب وہاں شہید ہونے والوں میں جو مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کی گردنیں ان لوگوں کی کاٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگ کی ان سے، تلوار اٹھے ان کے خلاف۔ اس جنگ میں ایک تعداد ایسے صحابہ کی شہید ہوئی جو قرآن کے بڑے ٹاپر ازبر حافظ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوف اور خطرہ لاحق ہے، اور صحابہ نے مشورہ دیا یہ قرآن ہم سے کہیں رہ نہ جائے، اس قرآن کو محفوظ کر لیں۔ انسان تو آتے رہیں گے، دنیا میں جاتے رہیں گے، بڑے بڑے حفاظ علماء آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اس قرآن کو محفوظ کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک کمیٹی تشکیل دی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیغمبر کے حکم پر نازل ہونے والے قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ ان کو اکٹھا کیا اور کہا یہ قرآن ہمیں ایک کتاب کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیں۔ یہ جامع القرآن کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب ان کی وفات ہوئی، یہ قرآن کا نسخہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے تیار کرایا تھا، ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ 10 سال تک یہ ان کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد ام المؤمنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر کی بیٹی تھیں، اپنے باپ سے وہ قرآن پاک کا نسخہ اپنے پاس لے آئیں۔ اب خلیفہ بنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ام المومنین کے پاس پیغام بھیجا کہ بہت زیادہ علاقوں میں اسلام پھیل چکا ہے، 35-36 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکمرانی قائم ہے، ہم اس قرآن کے اور نسخے، اس قرآن کو اس سے کاپیاں بنا کر اور نسخے تیار کر کے ہر علاقے میں ہم بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب محفوظ ہاتھوں سے آگے پھر مسلمانوں میں محفوظ ہاتھوں میں جاتی جائے۔ سیدنا عثمان ناشر قرآن ہے، سیدنا ابوبکر صدیق جامع قرآن ہے۔ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کی کاپیاں بنا کر پورے
عالم اسلام میں ہر ملک ہر خطے میں پہنچانے والے سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، معاذ اللہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ بھی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اچھا، قرآن کی حفاظت اللہ نے کن سے کرائی؟ حفاظت میرے رب نے اپنی ذمہ لیا کہ یہ قرآن قیامت تک محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ صرف قرآن ہی نہیں، انا نحن نزلنا الذکر، اکثر ہمارے دوست اس آیت پر آ کر اس کے مفہوم ترجمے میں عدل سے کام نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیے ہم ان کے محافظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ اللہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کا قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ فرماتے میرا ذکر ہے۔ اب بتائیے، آپ کہیں یہ قرآن پاک تو محفوظ ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے۔ اب اللہ نے جو کہا کہ نماز میرا ذکر ہے، میں نے یہ ذکر آسمانوں سے اتارا ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی اس ذکر کو میں نے ہے۔ اللہ ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی میرا ذکر ہے، نماز میرا ذکر ہے، اور نماز کا ایک ایک پہلو، رکعتیں کتنی ہیں، پڑھنا کیا ہے، سبحانک اللہم کب پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ پہلے ہے رکوع پہلے ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کی آیت میں یہ بھی ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، پاک اور اطہر خاتون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیسے؟ واسجدی، سجدہ کرو، وارکعی، رکوع کرو۔ سجدہ پہلے قرآن نے بتا دیا، رکوع بعد میں بتا دیا۔ اب کوئی کہے چونکہ یہ قرآن میں ہے لہٰذا پہلے سجدہ ہونا چاہیے، پھر اٹھ کے آئیں پھر رکوع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، میرے رسول کو تو دیکھو، اس نے قرآن کو عملاً تمہارے سامنے کیسے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، رکوع پہلے کیا ہے، سجدہ بعد میں کیا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، لیکن جو نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے لے کر دیا ہے، اللہ نے وہ بھی نازل کیا ہے۔ سے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے، 2 دن لگاتار 5 نمازیں محمد کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پڑھا کر عمل کر کے پریکٹیکل کر کے اللہ کے نبی کو سکھا کر گئے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی نماز ہے۔ اب کوئی کہ اس قرآن کی حفاظت تو معاذ اللہ نے صرف اس کی حفاظت لی، اور حدیث رسول کی، پیغمبر کی سیرت کی، نماز کی اس کی کوئی نہیں ہے، تو مانا کیا ہوگا کہ اس نے اللہ کے قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ جو فتنے، جن چیزوں کی آماج گاہ یہودی عیسائی بنے تھے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگ بھی اپنے کرتوتوں میں، عقیدوں میں، منہج میں یہودیوں عیسائیوں کے طریقوں پر چل پڑیں گے، جیسے ان کے فرقے بنے، ان کے فرقے گروہ بنیں گے، اور اگر چاہتے ہو فرمایا جتنے فرقے بنتے جائیں گے، گروہ بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اللہ کی جنت میں جانے والی ایک جماعت ہوگی۔ چھوڑیے وہ کوئی کیا کہتا ہے کون سی جماعت ہوگی، میں کہتا ہوں میری جماعت ہوگی، دوسرا کہتا ہے میری جماعت ہوگی۔ کیا امام الانبیاء علیہ السلام نے ایسے اندھیرے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ فرمایا نہیں، ما انا علیہ و صحابی، جو ان فرقوں سے بچ کے سیدھا اللہ کی جنت میں پہنچے گا، اس دین پر کھڑا رہے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے پاس ہے، تبھی جنت میں جائے گا۔ اور جو کسی کی 2 باتیں سنی اور متاثر ہونا شروع ہو گیا،
نہیں دیکھا میرے پیغمبر کا عمل کیا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ لن تمسنا النار، یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ قوم ہے، یہ معاذ اللہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور یہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو بھائی تمہارے تو اعمال اچھے نہیں ہیں۔ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تھوڑے بہت دنوں کے لیے اگر گئے بھی صحیح جہنم میں اپنے سزاؤں کے لیے، ورنہ ہمارا حق ہے جنت کا۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ اعمال نہیں سنوارے گا، عقیدہ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بنائے گا، بددیانتی، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار، بے حیائی، آوارگی، حرام ذرائع، سارا کرتوت کرتا رہے گا اور کہے گا بس 2-4 دن کھلے پولے جہنم دے ہون گے، بس اسی اللہ دے نبی نو منن والے اسی جنت پھر آ جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، ہم تو ویسے جنت میں آ جائیں گے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت میں سے وہ شخص میری اہل بیت کا فرد ہے جس کا تقوی، اعمال صالحہ، زندگی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ فرمایا اہل تقوی میرا وہ اہل بیت میں سے ہے، وہ آل رسول میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کٹ جائے، وہ چاہے لاکھ دعوے کرتا رہے۔ اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام سے بھی کہا تھا، جب انہوں نے کہا اللہ یہ غرق ہونے والا، تیرے عذاب میں جھکڑا جانے والا، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، میرا پیغمبر نوح علیہ السلام اس کو اپنے اہل بیت میں شمار نہیں کرنا، انہو عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اور کردار گندہ ہے میرا پیغمبر۔ تیرا بیٹا ہونے کے باوجود بھی میرا پیغمبر اس کے نسب پر اور اپنا ہونے پر نازا نہیں ہونا۔ یہ عقیدے ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ میں نے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک ہماری محفلوں میں بیٹھنے والے دوست میڈیا پر جو بھی ایسی حرکتیں جو کفر کی حرکتیں ہیں جس سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، واہ جی کیا بات ہے، وہ سکالر نے بات کیا تو قرآن کی آیت ہی ایسی ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی یہودی عیسائی کہتا ہے، کوئی صابی مجوسی کہتا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہودی اور عیسائی پر لازم نہیں ہے وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وہ اپنے نبیوں پر ایمان رکھے، اسی تورات انجیل پر ایمان رکھے، نیک عمل کرے۔ قرآن کو نہیں مانتا نہ مانے، اللہ کے نبی محمد کریم علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا نہ مانے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اس سے مسلم میں حدیث ہے، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ محمد پر ایمان نہیں لایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جہنم ہی کا ایندھن بنے گا اور اس کی موت میرے بھائیوں کفر پر ہوگی اگر اس نے محمد کریم علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اپنے مسلمان بحث کر رہے ہیں، یہ دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا انسانوں سے خصوصاً مسلمان یہ مر تو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول سے عقیدے کے لحاظ سے بے وفائی نہیں کرتا، یہ عملی کوتاہیوں کا بھی شکار ہو جائے، یہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے کو تیار کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے پیغمبر کے دین پر۔ اب اس کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ اب یہ مسلم سکالر بنے بیٹھے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن کی اس میں ہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، محمد کریم علیہ السلام پر ایمان لانا تو لازمی نہیں ہے۔ عجیب نیا فلسفہ آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے جنگیں کرتے رہے، میرا پیغمبر تلوار کے ساتھ
اس بات پر تلوار لیے کھڑے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اس تلوار سے ان سے جنگ جاری رہے گی جب تک یہ اللہ کی الوہیت کی گواہی نہ دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دیں۔ اللہ کے نبی تو جہاد کر رہے ہیں، تم کہتے ہو نبی پر ایمان لانے ضروری نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن یہ نہیں پڑھو گے؟ میرا پیغمبر اعلان کر دو، بتا دو ان لوگوں کو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان نہ لانے والا۔ آج ہر مسلمان بچہ یہ عقیدہ جانتا ہے، اور جب سے اسلام آیا ہے 1450 سال سے آج تک کسی امت مسلم کے کسی فرد پر الزام نہیں ہے کہ اس نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہو، ان کی شان میں گستاخی کی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، تورات اور انجیل کو جلایا ہو، ان کی گستاخی کی ہو۔ نہیں، اسے پتہ ہے کہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اور میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دوں میں تب بھی کافر ہو جاؤں۔ یہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ یہ ذہن کہاں سے لے لیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے۔ جس دن تم نے یہ دو پہلو چھوڑ دیے اور لوگوں کا خالی قرآن پڑھ کے سنانے پر ان کی مرضی کے فہم پر دھوکہ کھایا، میرے بھائیوں گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کن اتھارٹی آپ محمد کو نہیں مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے اے اہل ایمان، انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی گلے شکوے ہو جائیں فاصلحوا بین اخویکم، ان کے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور ادھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان اگر واقعی مومن ہو یہودیوں عیسائیوں سے تعلقات دوستی دلی دوستی نہیں لگانی تم نے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر دوستی ان سے لگاؤ گے پھر تمہارا شمار ان میں ہو جائے گا اللہ کے ریکارڈ میں، تو پھر مسلمان نہیں رہو گے۔ اب بتائیے اگر صرف اللہ کے رسول کے بغیر ہی ہم ایمان لائے بغیر ہی یہودی عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے میرے نبی کے آنے کے بعد، ایمان نہ لانے کے بعد، تو پھر ان سے دوستی میں کیا ویر تھا؟ وہ بھی تو مومن ہی تھے نا، پھر وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ منطقیں، یہ باتیں آج امت مسلمہ کو ان کے صحیح دین سے ہٹانے کے لیے کوشش ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے جمعہ عید کے خطبے میں بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات کو نوٹ کر لیجئے، کوئی بندہ، میں نے بتایا تھا اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر بات کرے یا ٹی وی میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرے، جو مسئلہ پیش کرتا ہے خدا را ایسے ہی اس کی باتوں میں آ کر نہ چل پڑا کریں، اس مسئلے کو اٹھائیں، اس عقیدے کو اٹھائیں، اس ذہن کو اٹھائیں، اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور صحابہ پر جو میرے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جب فرقوں میں تم گمراہیوں میں لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اسی راستے پہ قائم رہنا جس میں محمد اور صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں چھوڑتے ہو اس راستے کو؟ اللہ نے تو اس راستے پر چلنے والوں کو جنت کی بشارتیں دے دی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، خالی تم مومن ہونے کی باتیں کرو اللہ نہیں مانے گا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ابو بکر عمر عثمان ان صحابہ جیسا ایمان بناؤ گے تو پھر تمہاری ہدایت کا سماں بن جائے گا۔ اپنے ذہنوں سے کوئی ایمان لے کر آؤ گے اللہ پھر ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان اسلام پر موت دے،
اللہ اسی دین پر ہم کو موت دے جس دین کی امامت محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی پہلی صفوں میں محمد کے صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں اس میں کھڑا کرے، اسی میں ہمیں اللہ موت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔